بہرحال یہ آخر میں 4 احادیث گانے کے حوالے سے. پہلی حدیث صحیح بخاری سے، مشکات میں ہے 3141. یہ کتاب النکاح چیپٹر جو ہے مشکات والا، اس کے اندر یہ موجود ہے، آپ کو مل جائے گی. مشکات میں 3141 صحیح بخاری کی حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں ایک عورت کی انصاری صحابی سے شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا تمہارے پاس کوئی کھیل کود کا سامان نہیں تھا کہ تم شادی کے موقع کے اوپر ساتھ روانہ کرتی؟ انصار کو دف اور شعر وغیرہ سننا اچھا لگتا ہے. اور اسی کا ایک طریق صحیح ابن حبان میں ہے صحیح سند کے ساتھ، مشکات میں ہے 3145. اس میں الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تم نے گانے کا انتظام کیوں نہیں کیا، اشعار کا انتظام کیوں نہیں کیا اس موقع کے اوپر؟ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلا رہے ہیں کہ خوشی کے موقع پر دف اور گانا. جس طرح یہ ہمارے بھی مطلب پنجاب کے کلچر کے اندر مطلب عورتیں جو ہیں وہ لے کے بیٹھی ہوتی ہیں، دف ہو یا ڈھولکی ہو، عورتیں عورتوں کے اندر بیٹھ کے کرتی ہیں، ان کی آواز باہر نہیں آنی چاہیے، مرد مردوں میں بیٹھ کے کر لیں تو شادی کے موقع کے اوپر اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں. 13ویں حدیث مسند احمد، جامعہ ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ میں ہے. مشکات میں ہے 3153 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بڑی ڈاڈی حدیث ہے، بہت ڈاڈی حدیث ہے، نکاح کے موقع پر نکاح کی تشہیر کے لیے دف بجانا اور گانا گانا یہ حلال اور حرام میں فرق کرتا ہے. یعنی حلال نکاح وہ ہے جس میں گانا اور دف ہو. اگر گانا اور دف نہیں ہے یعنی شادی کی تشہیر نہیں کی گئی تو چھپ کے تو حرام ہی کام ہوتا ہے، یعنی زنا. نکاح تو اعلانیہ ہوتا ہے. تو حلال اور حرام کے اندر فرق جو ہے وہ گانا اور دف ہے. یہ ویسے حدیث پڑھے عام آدمی سمجھے شاید جو گانا گا رہے اور دف بجا رہے ہیں اس کا نکاح جو ہے وہ حرام ہے. نہیں، اس کا حلال ہے، جو اس کے بغیر ہے وہ حرام ہے، یعنی تشہیر کے بغیر. ولیمہ بھی تشہیر کے لیے ہوتا ہے. ولیمہ بھی اسی لیے ہے کہ پبلکلی ڈکلیئر ہو کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں، اس لیے کیا جاتا ہے ولیمہ. اور اس میں یہ جو مشہور ہے کہ جی وہ میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم ہونا وہ اس رات ضروری ہے ورنہ اگلے دن ولیمہ حلال نہیں ہوگا. اس کے ساتھ کوئی ولیمے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سننا ضرور ہے، ولیمے کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. ولیمہ تو ہے میاں بیوی کی اناؤنسمنٹ. خلوت صحیحہ ثابت ہو جائے. خلوت صحیحہ یہ ہے کہ ایک مرد و عورت نے علیحدگی میں صرف ایک دوسرے کو ہاتھ لگا لیا، خلوت صحیحہ ثابت ہوگی، اگلے دن ان کا ولیمہ ہو جائے. ازدواجی تعلق قائم کرنا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. اکثر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، میں نے کہا میں بیچ میں یہ بھی چٹکلا جو ہے بیان کر دوں. سیکنڈ لاسٹ حدیث بھی صحیح بخاری سے ہے، مشکات میں 3140. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کی شادی پر تشریف لے گئے. انصار کی بچیاں دف بجا رہی تھیں اور وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ وہ دف بجا کے نغمے گا رہی تھیں جس میں میرے ان آباء و اجداد کو جو غزوہ احد کے موقع کے اوپر شہید ہو گئے تھے ان کے محاسن بیان کر رہی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان بچیوں نے وہ گانا گاتے ہوئے یہ اشعار کہنے شروع کر دیے کہ ہم میں وہ نبی آئے ہیں جو مستقبل کی باتیں بھی جانتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر غیبی خبریں آیا کرتی تھی. مسئلہ نمبر 6A میرا علم الغیب کے اوپر ایکسٹریم رویوں سے بچ کے ریکارڈڈ موجود ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچیوں یہ مت گاؤ اس موقع پر، بلکہ وہی گاؤ جو تم گا رہی تھی. تو اس سے یہ بات پر چلی، یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑھنے کو کنڈیم کیا جس طرح اہل حدیث کہتے ہیں کہ جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیم کر دیا کہ جی یہ الفاظ نہ کہیں. مطلب اگر آپ اس طریقے سے کنڈیم نہیں کیا کرتے تھے، آپ وہ بچیوں نے خود تو شعر نہیں لکھے تھے، کسی صحابی کے لکھے ہوئے تھے نا، وہ کوئی شرکیہ شعر نہیں تھے. آپ مستقبل کی خبریں اللہ کے بتائے سے جانتے تھے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. اصل کہنے کا تھا کہ یہ اس وقت خوشی کا موقع ہے، اس پہ گانا گایا جائے، نہ کہ نعت والا معاملہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے. یہ کہنے والی بات تھی. آخری حدیث سنن نسائی سے ہے، مشکات میں 3159 اس کا نمبر ہے. عامر بن سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شادی کے موقع پر ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو ان کے پاس بچیاں جو ہیں وہ گانا گا رہی تھیں اور دف بھی بجا رہی تھی. تو یہ تابعی تھے اور وہ صحابی تھے اور وہ بدری صحابی تھے اور وہاں پہ بدری صحابی بیٹھے ہوئے تھے.
تو یہ کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ اے اصحاب بدر، اے بدر کے غازیوں، یہ تمہارے سامنے کیا ہو رہا ہے کہ بچیاں گانا گا رہی ہیں، دف بجا رہی ہیں؟ تو اب یعنی انہوں نے ان کو مینا مارا کہ چنگے تسی صحابی ہو، اللہ دے بندے ہو، بزرگ صحابی ہو، کام اپنے ویکھو۔ انہوں پنجابی اگر میں ٹرانسلیٹ کراں کہ چٹیاں داڑیاں ہو گئی نا، کام اپنے ویکھو کہ پہ کر دو تسی، بڈھے صحابی اور بدری صحابی تو آڈے سامنے گانے گائے جا رہے ہیں، دف بجائے جا رہے ہیں، بچیاں یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو ابو مسعود انصاری نے کہا کہ تمہاری مرضی ہے بیٹھو، تمہاری مرضی ہے اٹھ کے چلے جاؤ، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ شادی کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں گانے کے متعلق اجازت مرحمت فرمائی گئی ہے۔ اس حدیث کو میں نے اینڈ پہ رکھا تھا تاکہ یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ حدیثیں کو منسوخ نہیں ہیں، یہ اصحاب بدر جو ہیں بیان کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ تابعین کو بیان کر رہے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں، اور یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا روایت کر رہا ہے، عامر بن سعد۔ یہ وہی صحابی ہے جس نے وہ حدیث بخاری اور مسلم کی روایت کی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ سعد ابن ابی وقاص بھی نام ہے ان کا، اور سعد بن مالک بھی نام ہے۔ ابی وقاص چونکہ ان کی کنیت تھی، اس نام کے ساتھ بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ بالی اس حوالے سے میں نے الحمدللہ جو کچھ تھا وہ بیان کر دیا، باقی جسے شوق ہو مشکات کا وہ چیپٹر پڑھ لیں جو میں نے بیان کیا۔ شاعری سے متعلق کل 29 احادیث مشکات میں بخاری و مسلم کے ریفرنس سے 4783 سے لے کر 4811 تک، تو آپ کو انشاءاللہ تعالی شاعری کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شغف تھا وہ پتہ چل جائے گا، اور باقی جو گانے کے اعتبار سے جو احادیث ہیں وہ کتاب النکاح چیپٹر مشکات کی دوسری جلد کے اندر بخاری و مسلم کے حوالے سے کئی ایک احادیث آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر